وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ ہی بزدلی دکھاؤ، نہ اپنے دلوں کے اندر پریشانی ظاہر کرو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ اگر کوئی شخص کامل مومن ہو، اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھنے والا ہو، تو وہ اسلام کی حمایت جو وہ کھل کر کرتا ہے، چھپے انداز کے اندر وہ اسلام کی حمایت نہیں کرتا۔ آج مسلمان حکمرانوں کا کردار انتہائی شرمناک کردار ہے فلسطین کے معاملے کے اندر، کھل کر وہ فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک طرح کا خوف ہے، اگر ہم نے ان کی حمایت کی تو عالم کفر اکٹھا ہو کر ہمیں مارے گا اور ہم محتاج ہو جائیں گے اور ہمارا جو ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تمہیں خوف ہے محتاجی کا تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل کے ساتھ جو ہے وہ غنی کر دے گا۔ اگر انسان کا اللہ کی ذات کے اوپر اعتقاد ہو تو اللہ کی ذات بندہ مومن کی مدد کرتی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک حالت کو بیان کیا کہ جب منافقوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ اور تم پکے پکے مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی حمایت کرو، تو وہ فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ کہ جن کے دلوں کے اندر پھر کجی ہوتی، کمزوری ہوتی، یا جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی، مرض ہوتا، تو یُسَارِعُونَ فِیہم وہ لوگ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے اندر جلدی کرتے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ تم ان سے دوستی کیوں کرتے ہو تو یقولون وہ کہتے نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں، تو جب مسلمان مغلوب ہو جائیں گے تو کافر ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور کافر ہمیں مارنا شروع کر دیں گے۔ ہم اپنی سیفٹی وے کے طور پر ہم یہ کر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتے تھے، ہوشیار سمجھتے تھے۔ تو یہ صرف اور صرف ان کے دلوں کی منافقت تھی، اللہ کی ذات کے اوپر ان کا کامل ایمان نہیں تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو بشارتیں دی تھیں کہ ایک وقت آئے گا مسلمان ہی غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا، اس بات کے اوپر ان کا کامل یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ کہ وہ لوگ کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو ہے وہ صادر فرمائے، اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ تو اس صورت میں یہ جو منافقین ہیں، یہ جو اپنے دلوں کے اندر کمزوری چھپا رہے ہیں، بیماری چھپا رہے ہیں اور مرض چھپا رہے ہیں، جو اپنے دلوں کے اندر جو منافقت رکھ رہے ہیں، یہ اس منافقت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ندامت اختیار کریں گے۔ ایک مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو اگر کسی جگہ پر تکلیف ہو تو اس کا دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ مسلمان تمام کے تمام ایک جسم کی طرح ہے، جس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم ہے اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، اور تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو جرت عطا فرمائے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ جو شخص مسلمانوں کی تکلیف کی فکر نہیں کرتا فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب